کیا قیامت کے دن انسان کو بولنے کی اجازت ہوگی یا ان کی زبانوں پر مہر لگا دی جائے گی؟ جھوٹے معبودوں کی عبادت کرنے والے قیامت کے دن کیا آرزو کریں گے؟ قیامت کے دن حسرت کسے ہوگی؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے اس تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے بلکہ قرآن جینے اور سمجھنے کی کتاب ہے۔ یہ وہ صدا ہے جو اللہ کی طرف سے بندوں کے دلوں تک آتی ہے۔ آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 167 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے اس آیت کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ اور اس وقت ان کے پیروکار کہیں گے کاش کہ ہم دوبارہ دنیا کی طرف پلٹ جائیں تاکہ ہم ان سے اسی طرح بیزاری اختیار کریں جس طرح آج یہ ہم سے بیزار ہوئے ہیں۔ یوں ہی خدا ان کے اعمال انہیں حسرت کی صورت میں دکھائے گا اور وہ جہنم کی آگ سے باہر نہیں نکل پائیں گے۔ اس آیت میں خداوند رحمان الرحیم نے اپنے بندوں کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے کچھ اہم نکات رکھے ہیں۔ آئیے سن لیتے ہیں ان نکات کو بھی۔ روایات کی روح سے قیامت کے متعدد مناظر اور موقف ہوں گے جن میں سے کچھ پر انسانوں کے منہ پر مہر سکوت لگائی جائے گی اور وہ صرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ دیکھ کر رو رہے ہوں گے۔ بعض مقامات پر وہ ایک دوسرے سے مدد طلب کر رہے ہوں گے اور بعض جگہوں پر وہ ایک دوسرے پر نفرت بھری لعنت کر رہے ہوں گے۔ اس آیت میں ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ جھوٹے معبود، معشوق اور طاغوت اپنے پیروکاروں سے دامن چھڑانے کی کوشش کریں گے اور ان سے اظہار براءت کریں گے، اور ان کے پیروکار اپنی حمایت اور محبت پر اظہار پشیمانی کریں گے۔ لیکن اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت کے مصداق، صرف دلوں میں حسرت اور زبانوں پر یہ آرزو ہوگی کہ اگر ہم دوبارہ دنیا میں چلے جائیں تو کبھی ان کی اتباع نہیں کریں گے۔ جو لوگ آج اس قدر بے وفائی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور ہم سے اظہار براءت کر رہے ہیں، اگر ہم واپس لوٹ جائیں تو ہم بھی ان سے اظہار نفرت و براءت کریں گے۔ وہ یہ حسرت کرتے رہیں گے مگر ان کے دل کی حسرتیں دل ہی میں رہ جائیں گی اور جہنم کی آگ سے ہرگز باہر نہیں نکل پائیں گے۔ متعدد آیات میں کلمہ خلود عذاب کے بارے میں استعمال ہوا ہے۔ کچھ خلود کا معنی طویل مدت کرتے ہیں، لیکن اس آیت میں وما ہم بخارجین من النار سے ہمیشہ ہمیشہ کے معنی ملتے ہیں۔ طویل مدت کے معنی ٹھیک نہیں ہے۔ قیامت کے دن حسرت کرنے والے گناہ گاروں کے نمونے روایات میں ذکر ہیں۔ وہ لوگ جو اپنے وارثوں کے لیے بہت زیادہ وراثت چھوڑ جاتے ہیں جبکہ خود اپنی زندگی میں کوئی کار خیر نہ کیا کرتے تھے، اس دن وہ دیکھیں گے کہ اگر ان کے وارثوں نے اس کی وراثت کے ذریعے کوئی نیک کام انجام دیا ہے تو اس میں انہیں بھی حصہ ملے گا، لیکن اگر وارثوں نے اس وراثت کے ذریعے برے کام انجام دیے ہیں تو اسے بھی شریک جرم قرار دیا جائے گا۔ تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 151۔ قیامت کے دن حسرت کرنے والا دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے بہت زیادہ عبادتیں انجام دیں لیکن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت اور راہبری کو قبول نہ کیا۔ بہار جلد نمبر 27 صفحہ نمبر 184۔ انسان دنیا میں آزاد ہے، اگر آزاد نہ ہوتا تو اس کے دل میں یہ حسرت، پشیمانی اور ارادے کی یہ تبدیلی رونما نہ ہوتی۔ یہ حسرت اور پشیمانی اس بات کی دلیل ہے
کہ ہم ایک کو چھوڑ کر دوسرا کام کر سکتے ہیں۔ پھر ارادے کی یہ تبدیلی اس بات کی دلیل ہے کہ انسان اپنے ارادے اور اختیار سے جس کام کو چاہے اختیار کر سکتا ہے اور جس راستے کا چاہے انتخاب کر سکتا ہے۔ بہترین ترجمہ تلاوت اور اس کے نکات کو جان لینے کے بعد آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، طاغوت کو فوراً چھوڑ دینا چاہیے، اور اس سے پہلے کہ وہ قیامت میں ہمیں چھوڑ دیں ہم دنیا میں ان کا ساتھ چھوڑ دیں۔ نمبر 2، قیامت کے دن انسان کی آنکھ حقیقت بین ہو جائے گی اور انسان اپنے کاموں کی حقیقت کو دیکھ لے گا، جس کی وجہ سے وہ اپنے کاموں پر حسرت کرے گا۔ نمبر 3، پلٹنے کی خواہش کرے گا لیکن واپسی کا کوئی راستہ نہ ہوگا۔ تو ناظرین کرام، ہم نے جانا کہ قیامت میں متعدد مناظر ہوں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی زبانوں پر مہر لگی ہوگی، کچھ لوگ آپس میں بات چیت کر رہے ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ایک دوسرے پر لعنت کر رہے ہوں گے، اور جھوٹے خدا کی عبادت کرنے والے یہ حسرت کریں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں واپس پلٹا دیا جائے تاکہ ہم جا کے اپنے جھوٹے خداؤں سے اظہار براءت کر سکیں۔ اور قیامت میں حسرت وہ لوگ کریں گے جنہوں نے دنیا میں بہت ساری میراث چھوڑی ہو لیکن اسے کوئی اچھا کام انجام نہ دیا ہو، اور دوسرے وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو قبول نہ کیا ہو۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔